अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, आज मैं आप तमाम अहबाब को ये बताऊंगा कि खाना खाने का सही तरीक़ा क्या है। अब जाहिर सी बात है, खाना खाने का सही तरीक़ा वही होगा जो मेरे नबी का तरीक़ा होगा। तो मेरे नबी के जो तरीक़े हैं, हर मुसलमान को चाहिए कि उसी तरीक़े को फॉलो करे। तो खाना खाने की सुन्नतें क्या क्या है, गौर से सुनिएगा और इस क्लिप को ध्यान से साथ सुनिए और उसके बाद इसे आप हर किसी को शेयर कीजिएगा। और फिर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, आज से हर कोई सुन्नत के मुताबिक खाना खाने की कोशिश कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, दोनों हाथों को कलाई तक धोना। और इस जगह यह बात भी याद रखें, मेरे नबी जब खाना खाने के लिए दोनों हाथों को कलाई तक धोते थे तो किसी चीज से पोंछते नहीं थे। हाँ, खाना खाने के बाद जब हाथ धोते थे तो किसी कपड़े या टॉवेल से पोंछ लेते थे। अच्छा देखिए, ये तरीका मेरे नबी ने 1400 साल पहले बता दिया और आज की साइंस रिसर्च करने के बाद ये बताती है कि खाना खाने से पहले जब हाथ धो लिया जाता है तो उससे हमारे हाथों में जो हमेशा बैक्टीरिया और कीटाणु रहते हैं, जो हमारी बॉडी और सेहत को नुकसान पहुंचाती है। जब हम हाथ धोकर खाना खाते हैं तो फ्रेश खाना हमारी बॉडी को पहुंचता है, बैक्टीरिया और कीटाणु से टच हुए बगैर डायरेक्ट हमारे जिस्म को जाती है। तो पहली सुन्नत, हाथ धोकर खाना खाएं। दूसरी सुन्नत है, दस्तरखान बिछाकर खाना खाएं। नंबर 3, खाना खाने के लिए किस पोजीशन से बैठें। तो इसको भी अच्छी तरह क्लियर कर लें। एक तरीका तो यह है कि एक पैर को बिछाएं और दूसरा पैर खड़ा कर लें। दूसरा तरीका यह है कि जिस तरह हम अत्तहियात में बैठते हैं उसी तरीके से उसी पोजीशन में बैठकर खाना खा सकते हैं। तीसरा तरीका यह है कि उकड़ू बैठकर भी खाना खाया जा सकता है। तो ये तीनों तरीकों में से जिस तरीके पर भी बैठकर आप खाना खाना चाहते हैं बिल्कुल खा सकते हैं। मेरे नबी इन तीनों तरीकों पर खाना खाते थे और उलमाए किराम को भी देखेंगे वो इस तरीके को यूज करते हैं। बुजुर्गान दीन भी मदारिस इस्लामिया में भी यही तरीके सिखाए ही जाते हैं। नंबर 4, खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना या खाना खाने की जो दुआ है बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह, या इसके अलावा भी जो दुआ है, जो भी दुआ याद हो वो दुआ पढ़ सकते हैं। नंबर 5, सुन्नत यह है, 5वीं सुन्नत, कि अगर खाने के शुरू में बिस्मिल्लाह भूल गए तो जब भी याद आए खाने के दरमियान या लास्ट में तो यूं दुआ पढ़ें, बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु। 6ठी सुन्नत है, दाएं हाथ से खाना खाना, सीधे हाथ से खाना खाना। हाँ, कोई मजबूरी है तो अलग बात है। 7वीं सुन्नत है, खाना एक किस्म का हो तो अपने आगे से खाना। फॉर एग्जाम्पल, एक ही किस्म का खाना है, सामने बिरयानी रखी हुई है और 2 आदमी खा रहे हैं तो अपने तरफ से ही आप खाएं, यह सुन्नत है। और अगर दस्तरखान पर कई किस्म के आइटम रखे हुए हैं, बहुत सारे आइटम है, तो फिर जो मर्जी हो वो उठाकर खा सकते हैं। 8वीं सुन्नत है, जिस खाने में सब उंगलियां न लगानी पड़े उस खाने को 3 उंगलियों से खाना। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 उंगलियों से खाना खाते थे, मोटी उंगली, शहादत वाली और बीच वाली। इन तीनों उंगलियों से। इसकी वजह यह है कि मक्के का जो खाना होता था वो सूखा खाना होता था, 3 उंगलियों से बआसानी खा लिया जाता था। लेकिन अगर ऐसा खाना हो जो 3 उंगली से खाना मुश्किल हो तो सब उंगली से भी खा सकते हैं। लेकिन जो खाना 3 उंगली से आप खा सकते हैं उसे 3 उंगली से ही खाएं ताकि नबी की सुन्नत भी अदा हो जाए। नंबर 9, खाने के बाद उंगलियां चाट लेना। मेरे नबी जब खाना खाते थे तो लास्ट में उंगली में जो चीजें लगी होती थी उसे चाट लेते थे। और आजकल की मेडिकल साइंस ये कहती है कि उंगलियों में जो चीजें लगी रहती है अगर उसे चाट ली जाती है तो उंगलियों में जो फायदेमंद प्लाज्मा होता है जब वो पेट में जाता है तो हाजमा को मजबूत करता है। तो उंगलियां जरूर आप चाट करके अपने खाने को लास्ट करें। और हमारे नबी जब अब उंगली चाटने का तरीका क्या है, मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले बीच वाली उंगली चाटते थे, फिर शहादत वाली, फिर मोटी वाली उंगली। तो हम भी यही तरीका इख्तियार करें। और अगर बिरयानी खा रहे हैं यानी ऐसा खाना जिसमें सारी उंगलियों का यूज हो रहा हो
تو پہلے چھوٹی انگلی، پھر اس کے بعد والی، پھر اس کے بعد والی، پھر اس کے بعد والی، پھر اس کے بعد والی۔ 10ویں سنت ہے، جس برتن میں ہم کھانا کھا رہے ہیں اس کو اچھی طرح صاف کر لینا۔ 11ویں سنت یہ ہے، دسترخوان پر جو چیزیں گر جائے، کوئی لقمہ گر جائے تو اگر وہ اٹھانے کے قابل ہو تو اٹھا کر کھا لینا۔ اگر دسترخوان پر کوئی ایسی چیز ہے جو کھانے کے لائق ہے، اسے اٹھا کر کھا لیں، کوئی دقت کی بھی بات نہیں ہے۔ 12ویں سنت ہے، اگر سالن میں کوئی مکھی گر جائے تو اسے غوطہ دے کر ڈبو کر پھینک دینا چاہیے، یعنی ایک مرتبہ ڈبو کر پھینک دے۔ میرے نبی نے فرمایا، چونکہ مکھی کے ایک پر میں شفا ہے، ایک پر میں بیماری ہے، اور جب وہ گرتی ہے تو جس پر میں بیماری ہوتی ہے اس پر کو وہ ڈبوتی ہے، اس لیے اسے ایک مرتبہ ڈبکی دے کر پھینک دو، تاکہ جس پر میں شفا ہو جب وہ ڈوب جائے تو بیماری جو ہے شفا والے پر سے ختم ہو جائے۔ اور میڈیکل سائنس نے بھی جب آج 1400 سال کے بعد اس حدیث پر ریسرچ کی ہے تو انہوں نے بھی اس حدیث کو سیم پایا، جس کی وجہ سے بہت سارے انیکوں سائنسداں مسلمان ہو چکے ہیں، سبحان اللہ۔ 13ویں سنت ہے، کھانے میں کوئی عیب نہ نکالنا۔ جو بھی کھانا سامنے آئے اس کو رزق سمجھ کر کھا لینا، کوئی عیب نہیں نکالنا کہ کیسا کھانا ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ کون کھائے گا، یہ کھانا نہیں کھاؤں گا، یہ مجھ سے نہیں چلے گا۔ جو سامنے آئے اس کھانے کو بسم اللہ پڑھ کر کھا لینا، اس میں غلطیاں نہ نکالنا، بلکہ میرے نبی کی یہ عادت شریفہ تھی، نیک عادت تھی کہ جب بھی کوئی کھانا میرے نبی کو پسند نہیں آتا تو میرے نبی اس کھانے کو تھوڑا سا لے لیتے تھے، تھوڑا کھا لیا کرتے تھے، باقی پھر منع کر دیا کرتے تھے، لیکن عیب نہیں نکالتے تھے۔ نمبر 14، کھانا تواضع، انکساری، عاجزی کے ساتھ کھانا، جھک کر کھانا، ٹیک لگا کر نہ کھانا۔ نمبر 15، کھانے کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ اسکرین پر دیکھیے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ تو یہ دعا ضرور پڑھیں، یا نہیں تو اس کے علاوہ جو دوسری دعا ہے وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بہت ساری دعا ہے، جو آپ کا دل چاہے یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ 16ویں سنت ہے، کھانا کھانے کے بعد پہلے دسترخوان اٹھائیں پھر خود اٹھیں، لیکن اگر لمبا دسترخوان ہے اور آپ سب کا ویٹ نہیں کر سکتے ہیں، ان لوگوں کو ٹائم لگے گا تو خود اٹھ سکتے ہیں۔ اور اگر اتنے آدمی ہیں کہ بس تھوڑا سا فرق باقی رہ گیا ہے ان لوگوں کے کھانے میں، تو دوسرے تیسرے کے کھانے میں تو سب کے ساتھ ہی آپ اٹھیں، اکیلے نہ اٹھیں، ان لوگوں کا بھی تھوڑا سا ویٹ کر لیں، جب وہ لوگ بھی کھانا سے فارغ ہو جائیں تو پھر آپ بھی ساتھ میں اٹھ جائیں۔ 17ویں سنت یہ ہے کہ دسترخوان اٹھانے کی دعائیں پڑھنا۔ دسترخوان اٹھانے کی جو دعا ہے وہ پڑھنا بھی سنت ہے۔ اب گھر کی جو خواتین ہوتی ہے عموماً یہی دسترخوان اٹھاتی ہے، تو دسترخوان اٹھانے کی دعا جو ہے وہ ضرور پڑھیں۔ اب وہ دعا کون سی ہے دسترخوان اٹھانے کی؟ وہ دعا آپ یاد کر لیں۔ اچھا، یہ دعا جو ہے آپ خود بھی یاد کر لیں، گھر کی عورتیں بھی یاد کریں، جب وہ اٹھائیں تو اسے دسترخوان اٹھاتے ہوئے اس دعا کو پڑھ لیں، اور جو اس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں جو شخص، اس کو بھی چاہیے کہ اس دعا کو پڑھ لے۔ تو وہ دعا کیا ہے اسکرین پر دیکھیے، الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مودعین ولا مستغنن عنہ ربنا۔ تو یہ دعا دسترخوان اٹھانے کی دعا ہے، اس دعا کو آپ ضرور بھی ضرور یاد کر لیجئے۔ 18ویں سنت ہے، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو کر کلی کرنا۔ برتن میں ہاتھ نہیں دھونا چاہیے۔ ہاں کوئی بزرگ آدمی ہے جو اٹھ کر نہیں جا سکتے ہیں، ان کے لیے تو معاملہ الگ ہے۔ 19ویں سنت ہے، کسی کی دعوت کھانے کے بعد میزبان کو یہ دعا دینا۔ اگر ہم کسی کی دعوت میں گئے ہیں تو دعا ہمیں اسے دینی چاہیے دعوت کھانے کے بعد۔ وہ کون سی دعا ہے اسے آپ اسکرین پر دیکھیے، اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی۔ 20ویں سنت ہے، دسترخوان زمین پر اور فرش پر بچھا کر کھانا۔ آج کل جو ڈائننگ والی ٹیبل چلی ہے اس ٹیبل پر کھانا کھاتے ہیں لوگ، یہ غلط طریقہ ہے۔ میرے نبی زمین پر دسترخوان بچھا کر کھانا کھاتے تھے، نبی کے طریقے کو فالو کیجئے۔ 21ویں سنت ہے، کھانے کے درمیان اگر کوئی آ جائے تو اسے کھانے کی دعوت دینا۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے جب وہ کھاتے ہیں تو چپ چاپ بیٹھ کر کھا رہے ہیں، کوئی آ جائے نو پرابلم، پھر بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ایک دم کھاتے جا رہے ہیں۔
تو یہ غلط طریقہ ہے۔ اگر کوئی کھانے کے درمیان آ جائے تو اسے کھانے کی دعوت دیں، گھبرائیں نہ، اس کے مقدر میں جو ہوگا وہ کھا لے گا، اور اگر مقدر میں نہیں ہوگا تو نہیں کھائے گا۔ بہت سارے کہہ دیتے ہیں میرا پیٹ پھول ہے، اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو اچانک آ جاتے ہیں اور وہ آپ کا بالکل خاص الخاص ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی روزی آپ کے پلیٹ میں موجود ہے۔ 22ویں سنت یہ ہے، اگر کوئی ساتھ میں کھانا کھا رہا ہے تو ان کے ساتھ کھانا کھاتے رہنا تاکہ ان کا پیٹ بھر جائے۔ فار ایگزامپل، آپ کسی فرینڈ کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں اور آپ کو یہ لگ رہا ہے، یہ ڈاؤٹ ہے کہ اگر آپ اٹھ جائیں گے یا اگر آپ نے اپنے ہاتھ کو بند کر دیا تو یہ بھی اٹھ جائے گا، اپنے ہاتھ کو بند کر لے گا، تو ایسی سچویشن میں کھانے میں ان کا ساتھ دیں، اگرچہ آپ تھوڑا تھوڑا لقمہ اپنے منہ میں لیں تاکہ سامنے والا آپ کا فرینڈ پیٹ بھر کر اچھی طرح کھانا کھا لے۔ 23ویں سنت ہے، جس خادم نے کھانا پکایا ہے اس کو کھانے میں شریک کرنا، یا نہیں تو کچھ کھانا ان کو علیحدہ دے دینا۔ گھر میں کوئی کھانا بنانے کے لیے خادم ہے تو جب کھانے کا نمبر آئے یا تو ان کو ساتھ بٹھا کر کھانا کھلائیں یا پھر ان کو الگ سے کچھ کھانا دے دیں تاکہ وہ بھی کھا لے۔ تو یہ 23 سنتیں تھیں کھانے کی۔ مجھے امید ہے آج سے آپ تمام احباب، میرے جتنے بھی عزیز ہیں، سب ان سنتوں کو فالو کریں گے، اور یہ ساری سنتیں گھر کے ایک ایک افراد کو بھی بتائیں، سکھائیں، تاکہ وہ بھی صحیح طریقے سے کھانا کھانے کے عادی ہو جائیں، نبی کے طریقے کو فالو کرنے لگیں۔ اس کلپ کو رشتہ داروں میں، دوست و احباب میں، گروپس میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ دین کی بات کا پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، بہت بڑا اجر اور ثواب کا کام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک اسکالر مفتی خضر حیات پارس منی کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کیجئے، جہاں پر ملیں گے آپ کو مفتی صاحب کے بیانات، اسلامک ہسٹری، شرعی مسائل اور بھی بہت کچھ سیکھنے کو۔ جزاک اللہ۔